بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر بیان میں تعویذ اور گنڈے سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، تعویذ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ تعویذ جو قرآن و سنت سے نہ ہو، جیسے لوہا، ہڈی، سیپ، دھاگا، کالا کپڑا، تانت وغیرہ۔ اس قسم کا تعویذ بنانا یا استعمال کرنا شرک ہے، جیسا کہ اس سے متعلق کچھ باتیں میں اس سے پہلے کی کلپ میں عرض کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الرقا والتمائم والطولۃ شرک، کہ یقیناً غیر شرعی جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور باہمی عشق و محبت پیدا کرنے کے لیے تیار کی جانے والی چیزیں، یہ سب شرک ہیں۔ اس کے شرک ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہوئی کہ کوئی بھی تعویذ گنڈا جو قرآن و سنت سے نہ ہو تو وہ شرک ہے۔ دوسری قسم، وہ تعویذ جو قرآن و سنت سے بنائے گئے ہوں، جیسے گردن میں قرآن لٹکانا، یا نظر بد سے بچنے کے لیے اپنی گاڑی اور گھر میں قرآن رکھنا، یا مصیبت کو ٹالنے کے لیے اپنے گھر میں سورہ فلق یا آیت الکرسی لکھ کر لٹکانا، یا مسنون دعائیں لکھ کر اپنے سینے پر لٹکانا، یا نظر بد اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے کسی تخت پر مسنون دعائیں اور اذکار لکھ کر اپنے گھروں میں لٹکانا، اس قسم کے سارے تعویذوں کی ممانعت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الرقا والتمائم والطولۃ شرک، کہ یقیناً رقیہ، تعویذ اور میاں بیوی کے مابین محبت پیدا کرنے کی خاطر کسی چیز کو پہننا شرک ہے۔ اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور روایت صحیح ہے۔ لیکن قرآنی آیات سے بنے ہوئے تعویذوں کا لٹکانا شرک تو نہیں ہے، البتہ منع ضرور ہے۔ تعویذ لٹکانے کی ممانعت میں ہر قسم کے تعویذ شامل ہیں، خواہ وہ قرآن سے ہی کیوں نہ بنائے گئے ہوں، اور یہی علماء کرام کا راجح قول ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ کسی کو تعویذ لٹکائے ہوئے دیکھیں تو کاٹ کر پھینک دیں۔ ایسا کرنا آپ پر ضروری ہے، بشرطے کہ آپ اس کی طاقت رکھتے ہوں۔
حاکم وقت کو چاہیے کہ کچھ ایسے سپاہی مقرر کرے جو تعویذوں کو کاٹیں اور شرک و بدعات کا قلع کما کریں، کیونکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضمن میں ہے۔ حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھے۔ جب لوگ اپنی آرام گاہ میں چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اللہ یبقین فی رقبت بعیر قلادہ من وطر او قلادہ الا قطعت، کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت وغیرہ کا ہار لٹکا ہوا ہو تو اس سے کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں، زکاتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 41۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ پر واجب ہے کہ تعویذ گنڈا کے بارے میں لوگوں کو بتلائیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تعویذ اور گنڈا لٹکانا یہ شرک ہے، اس سے لٹکانے والے کو نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ لٹکانے والے سے بری ہیں۔ جو تعویذ لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اسی کے سپرد کر دیتا ہے، لہٰذا وہ انسان بڑے خسارے میں۔ حق یہی ہے کہ ہر قسم کا تعویذ منع ہے، گرچہ اس میں قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہوں، اسے کاٹ کر پھینک دینا ضروری ہے۔ جو تعویذ لٹکائے ہوئے مر جائے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تعویذ گنڈوں سے دور رہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا شکار ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اتم اللہ لا فلا وضع اللہ لا، کہ اللہ تعالیٰ تعویذ لٹکانے والے کی مراد پوری نہ کرے، اس سے راحت اور سکون نہ دے۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد کے پورا نہ ہونے اور اطمینان و سکون چھین جانے کی بد دعا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ تعویذ لٹکائے ہوں تو فوراً نکال دیجئے۔ اگر اس حالت میں آپ کی موت ہو گئی تو پھر کامیابی نصیب نہ ہوگی، لہٰذا ہوشیار ہو جائیے۔ اگر آپ دعوت و تبلیغ پر مامور ہیں تو تعویذ لٹکانے والوں کا جائزہ لیجئے، تلاش کر تعویذوں کو کاٹیے، یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کام پر ایک دوسرے کی مدد کریں۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 2۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ حسب استطاعت شرک اور اس کے ذرائع کا سد باب کرتا رہے۔ لہذا راستوں میں بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ گاڑیوں پر نظر رکھیں، جس گاڑی میں کوئی تعویذ لٹکا دیکھیں یا کالا دھاگا، کالا کپڑا، اسے کاٹ دیں، پھینک دیں۔ اسی طرح ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق تعویذ کاٹنے کی کوشش کرے۔ اس میں اجر و ثواب کا حصول بھی ہے اور امت کی خیر خواہی بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔